الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 51 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو بڑے پوائنٹ ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں، تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، اور اسپیشلی جو آج کے سبق میں دوسرا پوائنٹ بیان ہوا ہے اس پہ جب میں آؤں گا انشاءاللہ تو اس پہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ وہ وقت کی ضرورت ہے اور وہ نیڈ آف ٹائم ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہے ہیں، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ نہ بناؤ، نہ اختیار کرو دو خدا، دو خدا نہ بناؤ۔ تو کوئی بھی جو عقل کا ٹیڑھا آدمی ہو، جس کی عقل میں ٹیڑھ ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں نا الٹی عقل والے بھی ہوتے ہیں، تو کوئی الٹی عقل والا بندہ جو ہے وہ کہہ سکتا تھا کہ دو نہ بناؤ تو تین بنا لو۔ تو کیا اس آیت کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ دو نہ بناؤ لیکن تین بنا لو؟ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس ٹیڑھی عقل والے کو سامنے رکھ کے، اس الٹی عقل والے کو سامنے رکھ کے اللہ پاک نے فوراً جو ہے اگلی بات ارشاد فرما دی، انما هو الہ واحد۔ انما هو الہ واحد، وہ ایک ہی ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ چلو ایک نہیں بناتے تو دو نہیں بناتے تو تین بنا لیتے ہیں، تین نہیں بناتے تو چار بنا لیتے ہیں۔ جیسے وہ لطیفے مشہور ہے نا، بعض اوقات اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں سامنے کہ اگر ڈبل سواری پہ پابندی ہو اور کوئی کہے کہ نہیں ہم دو تو نہیں، ہم تو تین بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم تو چار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈبل دو تو نہیں ہے نا۔ تو اس طرح کی جو باتیں آ جاتی ہیں سامنے، الٹی عقل والے اور ٹیڑھی عقل والے ہمیشہ موجود رہتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں، یہاں تو جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دو نہ بناؤ تو چلو تین بنا لیتے ہیں اور چار بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی اگلی بات بھی ارشاد فرما دی، انما ہوا الہ واحد، وہ تو ایک ہی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو ایک کو، اگر وہ ایک کو اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا تو ایک سے زیادہ کو اپنے ساتھ کیسے پسند کرے گا، چاہے وہ تین ہوں یا چار ہوں یا پانچ ہوں۔ وہ ایک بھی اپنے ساتھ پسند نہیں کرتا، اس کی اجازت نہیں دیتا، تو تین اور چار کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، میری پکڑ کا ہی تمہیں خوف ہونا چاہیے، میرے عذاب کا ہی تمہیں ڈر ہونا چاہیے،
اور صرف مجھ سے ڈرو، کسی اور سے، جو اللہ رب العالمین ایک خدا کو مانتا ہے نا، اس کے دل سے باقی ڈر نکل جاتے ہیں۔ تو اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، اسی کا ہے، اصل مالک اور اونر وہی ہے ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین کا معنی یہاں پہ اطاعت ہے، اطاعت ہے، اور اسی کی اطاعت جو ہے وہ فرض اور واجب ہے، لازمی ہے، اسی کی اطاعت ہے جو کرنی ہے، اطاعت صرف اسی کا حق ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، جب یہ کہہ دیا کہ اطاعت اسی کا حق ہے تو وہ اپنا حق کسی اور کو اس میں جتنا حصہ چاہے وہ دے سکتا ہے، اور جتنا چاہے اس میں اس کو شامل کر سکتا ہے۔ مثلا اس نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کے انڈر اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن اس لیول پر نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اطاعت صرف اس کا حق ہے، اور اپنے حق کے اندر جس لیول پہ اپنے حق کے نیچے وہ کسی کو شامل کرنا چاہتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اطاعت صرف اسی کا حق ہے اور صرف اسی کی اطاعت لازم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی بات ارشاد فرمائی اللہ رب العالمین نے افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ افغیر اللہ تتقون، کیا اللہ کے علاوہ تم کسی اور سے بھی ڈرتے ہو؟ تو یہ دیکھیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر ڈر اس لیول کا جس لیول کا اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے اصل ڈر، مالک میری اس بات کو ناپسند نہ کر لے، اس کے اور میرے تعلقات خراب نہ ہو جائیں، اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں اس کی کسی سزا اور عذاب کی پکڑ میں نہ آ جاؤں، یہ ہوتا ہے اصل ڈر۔ باقی تو دیکھیں نا، بیماری کا ڈر ہوتا ہے، دشمن کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقی بہت سارے ڈر ہوتے ہیں بندے کی زندگی میں، وہ ڈر جو ہے نا وہ منع نہیں ہے، ان سے اللہ رب العالمین نے منع نہیں فرمایا، لیکن وہ ڈر جو کسی کے ناراض ہو جانے کا ہوتا ہے کہ وہ میرا مالک اور باس ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے گا تو میں اس کی پکڑ میں آ جاؤں گا، وہ ناراض ہو جائے گا تو میرا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا، یہ وہ ڈر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا یہ ڈر تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے؟ اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمت تمہیں میسر آتی ہے، جو کچھ بھی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، صرف اللہ کی طرف سے، صرف اللہ کی طرف سے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس موجود ہے، فَمِنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف سے۔ نعمت صرف پیسے کو نہیں کہتے، جو کچھ بھی نعمت تمہارے پاس ہے، تم سانس لیتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم سنتے ہو، تمہارا دل دھڑکتا ہے، کھانا کھاتے ہو تو ہضم ہو جاتا ہے، رات کو سکون کے لیے اللہ تمہیں گھر دیے ہیں، تمہیں روزی رزق دی ہے، تمہیں فیکٹریاں دی ہیں، تمہیں جاب دی ہوئی ہے، اولاد دی ہوئی ہے، ماں باپ دیے ہوئے ہیں، پارٹنر دیے ہوئے ہیں، رشتہ دار دیے ہوئے ہیں، اچھے دوست عطا فرمائے ہوئے ہیں، عزت شہرت دی ہوئی ہے، سکون دیا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور تمہیں دے سکتا ہو۔ یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ بھی نعمت تمہیں میسر ہے اپنی زندگی کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آ جاتی ہے، مس کا معنی ہوتا ہے ٹچ کرنا، جب کوئی تکلیف تمہیں ٹچ کرتی ہے، تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو تم پھر اسی کے پاس آ کے دعائی دیتے ہو۔ یہ تجأرون کا جو لفظ ہے نا، اصل میں جب تکلیف کے ساتھ کوئی جانور یا بیل یا گائے آواز جب نکالتی ہے نا، جس کو ہم باں باں کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو اس کو تجارون کہتے ہیں۔
کہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں اور پھر تم ان نعمتوں کے اندر دوسروں کو شریک کر لیتے ہو اور کبھی کہتے ہو یہ اس کی طرف سے ملی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، لیکن ثم اذا مسکم الضر، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دکھ آتا ہے، فالیہ تجأرون، تو پھر سب کو چھوڑ کر تم اسی کے دربار میں آ کے دعائیاں دیتے ہو، اسی کے پاس آ کے روتے ہو۔ یہاں پہ ایک وہ واقعہ جو بڑا مشہور ہے، ذہن میں تازہ کر لیں، جو اس مثال پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ بن ابی جہل، وہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، جب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی تھی۔ انہوں نے 17 نوجوان 17 ینگ لوگ، ان کی ایک ٹیم بنائی تھی، اپنے دوست اکٹھے کیے تھے، قابل اعتماد لوگ، اور ان کا حلف لیا تھا، اوتھ لی تھی ان سے کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے اور تم میرے ساتھ شامل ہوگے، اور انہوں نے حلف دیا تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم تیرے باپ کا بدلہ لینے کے لیے تیرے ساتھ ہوں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر مکہ کی طرف آ رہا تھا تو یہ دستہ ان کا 17 لوگوں کا پہاڑی کے اندر چھپ گئے تھے، اور سب سے آگے جو ہے نا وہ حضرت خالد بن ولید کا دستہ تھا، وہ 14 لوگ تھے غالباً، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جو دستہ تھا وہ 14 لوگ تھے، اور یہ 17 لوگ تھے، اور پہاڑی کے اندر چھپے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ جب حضرت خالد کا دستہ سامنے آیا تو انہوں نے آگے سے تیر برسائے، جو سامنے 2 ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، اب 14 میں سے وہ 12 رہ گئے اور یہ 17 تھے۔ اب مقابلہ شروع ہوا، اور یہ جذبات میں آ کے سامنے آئے تو مقابلہ شروع، انہوں نے ان 12 لوگوں نے ان سب کو لٹا دیا، گردنیں اڑا دی سب کی۔ اب اکرمہ کو نظر آیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ میدان چھوڑ کے وہاں سے بھاگے، اور سمندر کے راستے سے پھر انہوں نے کہا کہ اب اس علاقے میں نہیں رہ سکتا، تو سمندر کے راستے سے کسی دوسرے علاقے میں یمن وغیرہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ تو تہامہ جگہ جو ہے نا، وہاں سے انہوں نے کشتی لینی تھی۔ اب کشتی وہاں ایسے تو نہیں ہوتی جیسے آج کل ہمارے زمانے میں کہ جو ہے نا وہ جاؤ اور ٹیکسی پکڑو اور نکل جاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو کشتی والوں نے تو سواریاں پوری کرنی ہوتی تھیں، ان کے دن ہوتے تھے جانے کے، تو 2-3 دن تک ان کو وہاں چھپنا پڑا، کیونکہ کشتی تیار نہیں تھی بھی جانے کے لیے۔ تو جب کشتی کی تیاری کا دن آیا اور کشتی میں بیٹھ کے وہاں سے وہ نکلے تو سمندر میں طوفان آ گیا۔ اب کشتی جو ہے نا وہ ڈولنے لگی، اور سمندر کی ویوز بڑی بھاری اور اونچی تھی، اور ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ جو کشتی بان تھا نا، کشتی چلانے والا، اس نے سب لوگوں سے کہا، سارے لوگ جو ہیں جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پھر وہ پکارتے ہیں اپنے اپنے خداؤں کو، تو لوگ پکارنے لگے، رونے لگے، چیخو پکار ہونے لگی۔ تو کشتی بان نے کہا کہ یہ تمہارے خداؤں کے باس کی بات نہیں ہے، اب اس طوفان سے اگر تم کنارے لگنا چاہتے ہو تو ایک ہی ہستی ہے جس کو تم پکارو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری پکار کو سن لے اور تمہیں معافی مل جائے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ صرف اللہ کو یاد کرو، مجھے نہیں لگتا کہ اس طوفان کے اندر تمہارے خدا یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر سمندر میں اور خدا ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے تو خشکی میں بھی ظاہر بات ہے وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ آج اگر وہ یہاں نہیں پہنچ سکتے، یہاں آ کے نہیں بچا سکتے، تو خشکی میں نہیں بچا سکتے۔ پھر میرا اور محمد کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ یہی تو ہمارا جھگڑا ہے کہ میں ایک کو نہیں مانتا، میں کچھ اور بھی ساتھ مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں صرف ایک کو مانو، اور اگر باقی کسی کام نہیں آ سکتے تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ تو دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اگر محمد کے رب نے ہمیں بچا لیا، پار لگا دیا، تو میں اس پہ ایمان لے آؤں گا، میرا اور ان کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ دل میں ارادہ کر لیا تھا، اللہ رب العالمین نے بچا لیا، وہ پار نکل گئے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی نا، حکیم نام تھا ان کا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کی درخواست پیش کی کہ میرے ہسبینڈ کو معاف کیا جائے، میں ان کو تلاش کروں اور تلاش کر کے واپس لاؤں تو آپ ان کو معافی دے دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس بیٹی کی معافی کو قبول کر لیا اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف کر دیا. اور وہ گئی اور چند مہینوں کے بعد ان کو ڈھونڈا اور وہ واپس لے کے آئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اکرمہ کو سامنے آتے ہوئے واپس دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو صحابہ سے یہ فرمایا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہ کرنا، یہ ہے اسلام. ابو جہل کی بات کی جا رہی ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہ کرنا، اس لیے کہ مرنے والا جو ہے نا اس تک تو ہماری برائی نہیں پہنچتی. جو بھی ہم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ تو اپنی منزل کو پہنچ گیا، اس کو برا بھلا کہنے سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. مرنے والے کو ہماری برائی نہیں پہنچے گی، لیکن جو زندہ ہے نا ان کو تکلیف ہوگی. اب اکرمہ جو سنے گا تو یہ تو ایک نیچرل سی بات ہے نا کہ کسی کے باپ کو گالیاں دی جائیں تو تکلیف تو ہوتی ہے. تو فرمایا کہ جو مرنے والا ہے اس تک ہماری برائی نہیں پہنچے گی، لیکن جو زندہ ہے اس کو تکلیف ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو صحابہ کو اس بات سے منع فرما دیا کہ اکرمہ کے سامنے اس کے باپ کی برائی نہیں کرنی. دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، آپ جیسے اکرمہ قریب سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا اور جا کے ان کو گلے لگایا اور ملے. کوئی بات نہیں دہرائی گئی، کوئی تانا نہیں دیا گیا، آپ اٹھے اور آپ نے اس کا استقبال کیا اور آپ اس کو ملے. اللہ رب العالمین نے حضرت اکرمہ کو اخلاص عطا فرمایا اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ سے ایسی خدمت لے اور دین کے لیے اور آپ کے لیے مجھ سے اللہ ایسے کام کروائے کہ جیسی میں نے مخالفت کی تھی آپ کی اس سے بڑھ کے اللہ مجھ سے خدمت لے، تاکہ میری وہ دشمنی اور مخالفت جو ہے وہ ریموو ہو سکے، وہ کور ہو جائے. اللہ رب العالمین نے ان کو اخلاص نصیب فرمایا اور وہ بڑے مخلص مومن بنے اور اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے انہوں نے بڑی خدمات انجام دی. تو یہ پوری سٹوری آپ کو سنانے کا مطلب صرف یہ ہے، اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نعمت جو تمہیں ملی ہے وہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن جب تم کسی مشکل میں آ جاتے ہو، نعمتوں کے اندر تو تم نے بہت سے لوگوں کو شریک کر لیا ہوتا ہے کہ اصل میں جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے نا تو پھر مشکل ختم ہو جاتی ہے، پھر لوگوں کو اور بھی یاد آ جائے اصل میں یہ تو فلاں نے جو ہے نا یہ کیا تھا، اس نے پانی دم کر کے دیا تھا، اس نے جو ہے نا وہ تویز بھیجا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا. تو ریئل فیکٹر اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ پھر ہم اور لوگوں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں. جب اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب آ جاتی ہے تو پھر اور لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب نعمتیں نہیں ہوتی تو اللہ کو پکارتے ہیں، جب آ جاتی ہیں تو ساتھ دوسرے بھی یاد آ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نعمتوں میں تو تم باقیوں کو شریک کر لیتے ہو، لیکن جب تکلیف آتی ہے، دکھ آتا ہے تو پھر سب کو بھول جاتے ہو اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے گڑ گڑاتے ہو، پھر اسی سے فریاد کرتے ہو. آپ نے عام طور پہ یہ اپنے علاقوں میں یہ تجربہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو ہم کوئی نہیں چھوڑتے، نہ حکیم، نہ ڈاکٹر، نہ دم، نہ درود، نہ تویز، نہ تاگا، نہ کچھ نہیں چھوڑتے. جہاں بھی کوئی بندہ بتاتا ہے نا سارا کچھ وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجبور آدمی تو ایسا ہی کرتا ہے. تو جب ہر طرف سے تھک کر کے بندہ بیٹھ جاتا ہے نا اور کسی طرف سے بھی کوئی فرق نہ پڑے اور پھر کوئی بندہ پوچھے کہ اب کیا آپ کا خیال ہے، تو کیا کہتے ہیں آخر میں؟ کہتے ہیں اب تو اللہ کا ہی آسرا ہے. ہم نے تو کوئی بندہ نہیں چھوڑا، اپنی ساری کوشش کر لی ہے، اب تو اللہ کا ہی آسرا ہے. جب آخر میں اللہ کا ہی آسرا ہوتا ہے تو شروع میں اللہ کا آسرا کیوں نہیں ہوتا؟ باقی سارے طریقے اسباب اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو درست طریقے اور اسباب ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے، لیکن آسرا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا، وہ پہلے قدم پہ ہونا چاہیے، وہ پہلے قدم پہ ساتھ شامل ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں جب مشکل آتی ہے تو پھر تم اللہ کے پاس آ کے فریاد کرتے ہو. پھر فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ اللہ تم سے مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، فَإِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّكُمْ يُشْرِكُونَ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ پھر اپنے رب کے ساتھ وہ دوسروں کو شامل کر لیتا ہے.
جب اللہ پھر تمہاری مصیبت کو دور کرتا ہے اور تمہاری پکار کو سنتا ہے، فیضا فریق منکم، پھر تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک فریق ایسا بھی ہے، گروپ ایسا بھی ہوتا ہے، بربہم یشرکون، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کا کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں شریک کر کے؟ لیکفروا بما آتیناہم، وہ اس کی ناشکری کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوتا ہے، اس کی ناقدری اور ناشکری کرتے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا دوسروں کو شریک کر کے۔ تو اللہ نے پھر اعلان فرمایا فتمتعوا، ٹھیک ہے موج کر لو، مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، ان قریب ساری حقیقت کھل کے تمہارے سامنے آ جائے گی اور تمہیں پتہ چل جائے گا کس کا کتنا حصہ ہے، اور تم کہاں کہاں جو ہے نا وہ دھوکہ کھاتے رہے ہو، یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ جائیں گی۔ فتمتعوا، چند دن موج کر لو، یہ عارضی سامان سے فائدہ اٹھا لو، فسوف تعلمون، ان قریب ساری حقیقت کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وہ اس میں سے حصہ دیتے ہیں ان کو جن کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے۔ یجعلون، وہ بناتے ہیں، لما لا یعلمون نصیبا، ان کے لیے جن کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے ایک حصہ ان کو دیتے ہیں، مما رزقناہم، اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہوتا ہے اس میں سے ان کو حصہ دیتے ہیں جن کی حقیقت کو وہ نہیں جانتے۔ کوئی ایویڈنس، کوئی لاجک، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی کہ ان کو حصہ کیوں دیں، جب یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، دیا سب کچھ جب رب نے ہے تو ان کو کیوں دیں؟ تو یہ حصے کا کیا مطلب ہے؟ عبادت میں سے ہم حصہ دوسروں کو دیتے ہیں، رزق میں سے ہم حصہ دوسروں کو دیتے ہیں، وقت میں سے ہم حصہ دوسروں کو دیتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا رزق ہے، اولاد بھی، مال بھی، وقت بھی، صحت بھی، سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے عطا اللہ کی ہے، لیکن ہم کچھ حصہ وہ دوسروں کو بھی دے، وقت بھی دوسروں کو دیتے ہیں، صحت بھی دوسروں کو دیتے ہیں، پیسہ بھی دوسروں کو دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام کا ان کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جو کافر ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وہ ان کو حصہ دیتے ہیں جن کو وہ نہیں جانتے، نصیباً ایک حصہ، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہوتا ہے، دیا ہم نے اور حصہ دوسروں کا نکالتے ہیں۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، پھر اللہ نے قسم اٹھائی، تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، ضرور ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان ساری چیزوں کے بارے میں جو تم جھوٹ گڑ کے لایا کرتے ہو، یہ جھوٹے عقیدے جو تم نے بنا رکھے ہیں، یہ جھوٹی آئیڈیالوجی جو تم بنا کے لے آتے ہو، یہ جھوٹا لائف سٹائل جو تم نے بنایا ہوا ہے، یہ جھوٹے دین جو تم نے گڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہر اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے جھوٹ گڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمائی، تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم ضرور پوچھا جائے گا تم سے ان ساری چیزوں کے بارے میں جو تم جھوٹ کرتے ہو۔ اب اگلی بات ارشاد فرمائی، یہ سبق اب دوسرا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ اب سن لیں۔ کسی کی مدد کرنا منع نہیں ہے، اور کسی سے مدد لینا بھی منع نہیں ہے، آپ مدد لے سکتے ہیں، اس سے اللہ منع نہیں کرتے، لیکن اگر آپ ریئل فیکٹر آپ کسی اور کو سمجھیں اور اللہ کا حق کسی اور کو دے دیں تو اس کو اللہ رب العالمین منع فرماتے ہیں۔ اگلی بات اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں چنتے ہیں، بناتے ہیں،
وہ اللہ کی کچھ بیٹیاں بناتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور کچھ اور جو دیویاں شیویاں ہوتی ہیں نا. ویسے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے بنات کا لفظ استعمال کیا کہ یہ کافر جو ہے نا اللہ کی کچھ بیٹیاں بناتے ہیں اور ان کو خدائی میں شریک بنا لیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے مونس کا لفظ استعمال کیا، فیمیل کا، بیٹیوں کا. آپ شرک کی ہسٹری کو دیکھ لیں، تھرو آؤٹ آپ شرک کی ہسٹری کو دیکھیں، میل سٹیچوز یا بت جو ہے نا وہ کم ہوتے ہیں اور فیمیل زیادہ ہوتے ہیں. بے شک آپ پوری ہسٹری کو دیکھ لیں، ان کے نام چیک کر لیں. ہمیشہ سے جو میل شریک ہے نا اللہ کے وہ کم ہیں، اور جو فیمیل شریک بنائے جاتے ہیں یا جو گڑے جاتے ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جب اللہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کی کچھ بیٹیاں ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے کچھ بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، عجیب بات ہے، اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں. وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہے، یعنی اپنے لیے وہ رکھتے ہیں ما یشتہون، جو وہ پسند کرتے ہیں. اپنے لیے وہ چنتے ہیں جو وہ پسند کرتے ہیں، اور اللہ کی جب باری آتی ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کو بیٹیاں دے رہے ہیں اور اپنے لیے وہ جو خود پسند کرتے ہیں، یعنی بیٹے، یعنی اپنے لیے بیٹے، دعائیں بھی بیٹوں کی مانگتے ہیں، پسند بھی اپنے لیے بیٹے کرتے ہیں، اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو وہ اللہ کو بیٹیاں دے دیتے ہیں. یعنی اللہ کو اپنے سے بھی نیچے سمجھتے ہیں. یعنی خود اللہ رب العالمین یہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کر رہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو بیٹیوں کے خلاف ہیں یا فیمیل کی، عورت کی ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں. اللہ ان کی سوچ کی بات کر رہے ہیں، اللہ ان کی سوچ کی بات کر رہے ہیں کہ کیسی تقسیم ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی بیٹے سارے اپنے لیے اور اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیتے، سارے سب کو فیمیل بنا دیا اور اللہ کی بیٹیاں ان کو قرار دے دیا، فرشتوں کو، دیویوں کو. اب اللہ رب العالمین نے ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو اپنی سوچ ہے اس کا ذکر کیا. اپنی ان کی حالت یہ ہے کہ بیٹی کا نام سننا پسند نہیں کرتے اپنے گھر میں. عرب کلچر جو ہے نا یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، لیکن آج بھی آپ کو جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیفیت جو اللہ نے الفاظ میں بیان کی ہے، یہ جو فوٹو اللہ نے ان کی الفاظ کے اندر شیئر کی ہے یہاں پہ، ان کی تصویر سیم آج بھی ہمارے معاشرے میں کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. یہ کلچر کافرانہ کلچر ہے، اور یہ سوچ مشرکانہ سوچ ہے، اور یہ کافرانہ سوچ ہے. آپ اس کو دیکھیں ذرا اگلے الفاظ، اس پہ میں تھوڑا سا زیادہ بات کرنا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنی حالت یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کو ان میں سے آ کے خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے. باہر بیٹھا ہے نا باپ، انتظار کر رہا ہے، تو اندر سے کوئی خاتون نکلتی ہے اور وہ آ کے کہتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے. اذا بشر احدہم، ان میں سے جب کسی ایک کو خوشخبری دی جاتی ہے بالانثیٰ، مونس کی، فیمیل کی، بیٹی کی، تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہ مسودن کا جو لفظ ہے نا یہ اسود سے اور سودا سے نکلا ہے، کالا. تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، یعنی چہرے کی رونق ہی ختم ہو جاتی ہے. دکھ اور افسوس کے ساتھ جب اس کو پتا چلتا ہے نا، خوشخبری دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودن، تو اس کا چہرے کی رنگت اڑ جاتی ہے، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. وہ کظیم، وہ دکھ میں چلا جاتا ہے. ایسے جیسے کسی کو غم لگ جائے نا اور غم صحت کو کھانا شروع کر دے اور بندہ کمزور ہو جائے، اس کو کظیم کہتے ہیں. جو کسی پریشانی سے گلتا جا رہا ہے، گٹتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کظیم، میلٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے. تو جب اس کو آ کے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ظل وجہ مسودن، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کظیم، اور وہ اندر ہی اندر گلنا شروع ہو جاتا ہے دکھ اور افسوس کے ساتھ.
وارا من القوم من سوء، اس بری خبر کو وہ لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، بری خبر کو لوگوں سے چھپاتا ہے، ما بشر بھی، جس کی خوشخبری اس کو دی گئی، جو خوشخبری اس کو دی گئی تھی اس بری خبر کو لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے ایمسکہ علی ہون، کیا میں اس کو ذلت سمجھ کے رکھ لوں، کیا اس ذلت کو برداشت کر لوں، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا کام کروں، منہ چھپاتا پھروں کہ میرے گھر بیٹی ہو گئی ہے اور یہ ذلت کو میں برداشت کر لوں، یا پھر یہ ہے کہ آج ہی جیسے ہی ماں کے پیٹ سے نکلی ہے پتہ چلا بیٹی ہے تو مٹی میں دفن کر دوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے۔ یہ کس کا کلچر بیان کیا ہے؟ کافروں کا کلچر بیان کیا، اور یہ 1400 سال پہلے کی تاریخ بیان کی ہے۔ لیکن آج بھی جو نام نہاد سو کالڈ مسلمان ہیں، تو ہمارا کلچر بھی ایسا ہی نہیں ہے، کہ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی جی بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے دیس دیٹ، لیکن اندر سے نہیں کر رہے ہوتے، اندر سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا، یہ آج بھی ہمارے کلچر میں پائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے الا ساء ما یحکمون، خبردار غور سے سنو، بہت بری سوچ ہے جو وہ رکھتے ہیں، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، بہت برا فیصلہ ہے، بہت بری سوچ ہے ان کی جو وہ رکھتے ہیں۔ یہاں رکوع ختم کر ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے بیٹیوں کے بارے میں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کی مثال کیسی ہے؟ مثل السوء، تمام برائیاں ان کے، تمام بری مثالیں ان کے لیے، تمام بری مثالیں ان کے لیے ہیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ باقی رہے اللہ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور تمام اچھی مثالیں اللہ کے لیے، تمام اعلیٰ اور بلند مثالیں اللہ کے لیے ہیں، اور تمام بری مثالیں ان کے لیے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ تو سپریم ہے اور اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہو گیا۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے دین نے یہ بیٹیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ حیران ہوں گے، ہمارا بھی کلچر ایسا ہی ہے، بیٹا ہو نا بیٹا ہو تو گھر کی چھت پہ چڑھ کے ڈھول بجاتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، گھر کی چھت پہ ڈھول بجاتے ہیں۔ میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، بیٹی ہو تو چھپاتے ہیں، اور سو کال مسلمان بھی آج کے دور میں بات کر رہا ہوں ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب قرآن میں یہ بیان کیا نا کہ اللہ کی قدرت ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو بیٹے دیتا ہے، کسی کو مکس دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا، یہ 4 سٹیپ جب اللہ نے بیان کیے نا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا، یہ 4 سٹیپ اللہ نے بیان کیے قرآن میں۔ تو اللہ نے سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہ 4 سٹیپ بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا، سب سے پہلے اللہ نے بیٹی کا ذکر کیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ان کی لک آفٹر کی، ان کو پالا، ان کی تربیت کی، ان کو تکلیف نہیں دی، دکھ نہیں دیا، جھڑکا نہیں، ان کو بیٹی یا بہن سمجھ کے، عورت سمجھ کے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر اچھی جگہ ان کی شادی کر دی، تو یہ بیٹیاں اور جو بہنیں ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں حدیث میں یہ الفاظ ہیں، ایک حدیث کہتی ہے کنہ لہو حجابن،
اور دوسری حدیث کہتی ہے کننا لہو سترن، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، حجاب کا بھی اور سترن کا بھی ایک ہی مطلب ہے۔ کننا لہو سترن او حجابن من النار، یہ بیٹیاں اور بہنیں اس کے لیے آگ سے پردہ بن جائیں گی قیامت کے دن، یہ اس کو آگ میں نہیں جانے دیں گی۔ اس کے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اپنے عمل ایسے نہیں ہوں گے کہ آگ سے بچ سکے، لیکن بیٹیوں اور بہنوں سے پیار، ان کی تربیت، ان کی لک آفٹر، ان کے ساتھ شفقت، یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں ان کو آگ میں نہیں جانے دیں گی۔ 3 کی بات کی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی 2 ہوں تو؟ فرمایا 2 بھی۔ کسی نے پوچھا اللہ کے نبی کسی کی 1 ہو تو پھر؟ فرمایا 1 ہو تو بھی۔ 1 بیٹی ہو یا 1 بہن ہو اور اس کو عزت دے، شفقت دے، تربیت کرے، اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ آپ مجھے پورا قرآن پڑھ لیں، پوری حدیث کا ذخیرہ پڑھ لیں، 10 بیٹے بھی کوئی پالے تو یہ خوشخبری نہیں ہے اس کے لیے۔ کوئی 10 بیٹے بھی پالے نا تو یہ خوشخبری اس کے لیے نہیں ہے جو 1 بیٹی کے پالنے پہ خوشخبری ہے۔ اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، آپ تقریر فرما رہے تھے، اور حضور علیہ السلام کے سامنے مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نا اس کا بیٹا دوڑتا ہوا آ گیا، چھوٹا، وہ باپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا تو والد نے اس کا بوسہ لیا اور اس کو اپنی ران پہ جولی میں گود میں بٹھا لیا۔ اس کے پیچھے پیچھے تھوڑی دیر بعد اس کی بہن بھی، اس کی بیٹی بھی، وہ بچے کی بہن، اس آدمی کی بیٹی، وہ بھی دوڑتی دوڑتی آئی وہاں پہ۔ تو والد نے وہ جذبات نہیں دکھائے جو بیٹے کے لیے دکھائے تھے، بس اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور سامنے زمین پہ بٹھا لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر روک دی، آپ نے تقریر روک دی اور آپ نے فرمایا کہ تیری دوسری ران خالی ہے، بیٹے کو تم نے بوسہ دیا اور بیٹی کو کیوں نہیں دیا؟ بیٹے کو گود میں بٹھایا اور بیٹی کو کیوں نہیں بٹھایا؟ تو صحابی نے سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مجھ سے ناراض ہوئے ہیں، آپ نے غصہ کیا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنی بیٹی کو اٹھایا، بوسہ دیا اور دوسری طرف ران پہ بٹھا لیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن عدلت، اب تم نے عدل کیا ہے، یہ انصاف ہوا ہے۔ جو کام پہلے تم نے کیا تھا نا وہ انصاف نہیں تھا، وہ ظلم تھا۔ عدل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم۔ فرمایا جو پہلے تم نے کام کیا تھا وہ ناانصافی اور ظلم تھا، اور اب جو تم نے کیا نا اب تم نے انصاف کیا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ بوسہ لینے میں بھی تمہیں عدل کرنا پڑے گا، جگہ دینے میں بھی تمہیں عدل کرنا پڑے گا، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بیٹی اور بیٹے کے درمیان۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بیٹوں میں سے، اولاد میں سے کوئی جو ہے دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس سے آپ کی طبیعت زیادہ میچ کرتی ہے، ٹھیک ہے، دل کے معاملات اور ہیں، اس پہ اللہ رب العالمین یا دین کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں انصاف کرنے کا حکم ہے۔ ایک امام صاحب نے اپنی ایک عجیب ایک نکاح کی رودات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک نکاح پڑھانے گیا تھا، تو جب میں وہاں گیا نا تو مجھے پتا چلا بیٹی بہت خوبصورت ہے جو دلہن ہے، اور اس نے MA کر رکھا ہے، MA ہے، وہ پڑھی لکھی خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے نا وہ ان پڑھ گونگا ہے۔ تو میں سمجھا کہ شاید دباؤ کے اندر آ کے شادی ہو رہی ہے، لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں ہوئی۔
تم یہ نکاح خوشی سے قبول کر رہی ہو، ولنگلی کر رہی ہو؟ تو میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم ٹرپل ایم اے ہو اور صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اور تمہارا جو ہونے والا ہسبینڈ ہے وہ گونگا اور ان پڑھ ہے، تو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی ہو؟ یہ کوئی میچ تو نہیں ہے نا؟ تو بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ میرے ابا جی کی داڑھی سفید ہے اور میرے ابا جی کی خواہش ہے اور میرے والد نے وعدہ کیا ہے، زبان دی ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ میں یہاں نکاح کروں، تو میں اپنے والد کی عزت اور آبرو اور سفید داڑھی کو داغ نہیں لگنے دوں گی۔ میں اپنے والد کو شرمسار نہیں کرنا چاہتی۔ آپ میری پڑھائی لکھائی کی، میری ڈگری کی باتیں کرتے ہیں، میرے سامنے میرے والد کی عزت ہے اور ان کی سفید داڑھی ہے، میں ان کو شرمندہ یا پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ آپ مجھے بتائیں، ایسی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، کبھی آپ بیٹے کو کہہ کے دیکھنا ذرا کہ کسی گونگی ان پڑھ سے شادی کر لو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹا ڈگری لے کے آتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہر رشتہ دار کو، دوست کو ہم فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اس نے اتنے نمبر لیے، وہ پاس ہو گیا، اس نے ڈگری کر لی، اس نے یہ کامیابی حاصل۔ جب بیٹیاں کرتی ہیں تو اس پہ کوئی لوگ گرمجوشی نہیں دکھاتے۔ جب بیٹے جاب کرتے ہیں اور گھر والوں کو پیسے دیتے ہیں، گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالتے ہیں، تو سب کو بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب اس نے جاب شروع کر دی ہے، گھر سنبھال لیا ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ اور جب بیٹیاں بھی جاب کر کے لاتی ہیں، پیسے گھر والوں کو دیتی ہیں اور اپنا شیئر پورا وہ ادا کرتی ہیں، تو ان کو اس طرح اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ڈسکریمنیشن ہے، اور اسلام کے اندر ایسی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صرف کافروں کی جو غلط تقسیم ہے اس کی بات فرمائی ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کو بیٹیاں دیتے ہو، اور جب اپنی باری آتی ہے تو اپنے بیٹے لیتے ہو، اور خود تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے گھر میں جب بیٹی کی بات ہو جائے تو تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔